5 محرم کو خواجہ شیخ الاسلام فرید الحق کا عرس تھا۔ مولانا وجیہ الدین پائلی، مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا برہان الدین غریب، شیخ عثمان سیاح، شیخ حسین نبیرہ، شیخ قطب الدین بختیار کاکی، مولانا زراوی، مولانا شہاب الدین میرٹھی، مولانا نصیر الدین کتابی، حسن علا سنجری اور دوسرے عزیز خدمت میں حاضر تھے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے شیخ فرید کی بزرگی اور اخلاق پسندیدہ کی باتیں شروع کیں تو رونے لگے۔ تمام حاضرین پر بھی اثر پڑا۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت خواجہ فرید نے 5 محرم کو وفات پائی۔ جس رات کو خواجہ کبیر کی رحلت ہوئی، بندے کو یہ کہہ کر یاد کیا کہ مولانا نظام الدین نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ان کی وفات کی ساعت قریب آئی تو وہ اٹھے، کھڑے ہوئے، صبح سے چاش تک 5 بار قرآن ختم کیا۔ اس کے بعد ذکر میں مشغول ہوئے۔ اتنا ذکر کیا کہ جسم سے خون رواں ہو گیا۔ جو قطرہ زمین پر گرتا اس سے اللہ کا نقش ظاہر ہوتا۔ اس کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ لوگ شیخ کے گرد جمع ہوئے تو ان کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ وہ سب باہر بیٹھ جائیں، جب میں بلاؤں تو آئیں۔ سب باہر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ یہی وقت ہے کہ دوست دوست سے ملے۔ یہ سن کر سب اندر چلے آئے تو خواجہ کو دیکھا کہ وہ کسی اور ہی عالم میں ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو 4 بار نماز پڑھی۔ اس کے بعد سر بسجود ہو گئے اور اپنی روح و حق کے حوالے کر دی۔ پھر آواز بلند ہوئی جو وہاں کے تمام لوگوں نے سنی کہ ایک امانت روئے زمین پر تھی، اب وہی امانت خدا کے سپرد ہو گئی۔ جب یہ باتیں ختم ہوئی تو پوری مجلس سے ہائے کا نعرہ بلند ہوا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کسی وقت نہیں ہوئی تھی۔ فوائد الفوائد میں ایسی باتیں بھی موجود ہیں جو دوسروں کی نظروں میں مبالغہ آمیز معلوم ہوں تو کیا افضل الفوائد کو مستند تسلیم کر لیا جائے گا؟ پھر فوائد الفوائد سے کچھ ایسی باتوں کی مثالیں یہ ہیں کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کعبہ مبارک کا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بزرگ کو طواف میں دیکھا۔ وہ ان کے پیچھے ہو گئے۔ جہاں وہ قدم رکھتے تو اسی جگہ وہ بھی اپنا قدم رکھتے۔ ان پیر روشن ضمیر یعنی بزرگ نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ظاہری مطابعت کرتے ہو، میری وہ مطابعت کرو جو میں کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں ہر روز 700 بار قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین کو سخت تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ قرآن کے معنی کو خیال میں لاتے ہوں گے اور خیال ہی خیال میں پڑھتے ہوں گے، لیکن پیر صاحب نے کہا لفظ با لفظ پڑھتا ہوں، خیال میں نہیں پڑھتا۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت ختم کی تو عز الدین علی شاہ سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جو خاص مریدوں میں ایک تھے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو کرامت ہی ہے۔ خواجہ نے فرمایا کہ ہاں کرامت ہے، جو عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہی ہوتی ہے۔ فرمایا ایک بادشاہ بہت ہی صلاحیت والا اور صاحب کشف تھا، اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظر اپنے استبل کی طرف بھی جاتی تھی۔ اس کی ملکہ بھی اس کے پہلو پر تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیر تک اس طرف آنکھ لگائے رکھی، پھر اپنے استبل کی طرف دیکھا، پھر اوپر کی طرف نظر کی، دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنی ملکہ کو دیکھا اور رونے لگا۔ ملکہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے دیر تک آسمان کو دیکھا، پھر استبل کی طرف نظر کی اور پھر آسمان کو دیکھا، پھر میری جانب دیکھ کر رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سوال کو چھوڑو، یہ کہنے کے لائق نہیں ہے۔
ملکہ نے اصرار کیا کہ ضرور بتائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تم اصرار کرتی ہو تو میں کہتا ہوں۔ اس کے بعد بولا، لو سنو، اس وقت میری نظر لوح محفوظ پر ہے، دیکھتا ہوں کہ میرا نام زندوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری بار دیکھا اور خیال آیا کہ میری جگہ کون ہوگا، تو ایک حبشی نظر آیا جو استبل میں ہے، وہ میری جگہ پر ہوگا اور تو اس کے نکاح میں آئے گی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک جوال تھا، اسے قزوینی کہتے تھے۔ اس کے گھر میں مردان غائب جمع ہوا کرتے تھے۔ نماز کے وقت لوگ صف در صف کھڑے ہوتے، مردان غائب میں ایک شخص امامت کرتا، جماعت بلند قرات، تسبیحات اور جو کچھ نماز میں ہوتا سنتی، لیکن اسے نہ دیکھتی، بس وہ قزوینی ہی دیکھتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ انہی مردان غائب میں ایک نے قزوینی کے ہاتھ ایک مہرہ میرے پاس بھیجا، اور وہ مہرہ ابھی تک میرے پاس ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مردان غائب پہلے آواز دیتے ہیں اور اپنی آواز سناتے ہیں، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں، پھر اڑا لے جاتے ہیں۔ آخر میں زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ راحت کا کیسا مقام ہے جہاں وہ کسی کو لے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تذکرات الاولیاء میں لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے کہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی کے ہمسایہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ کسی سفر پر چلا گیا، اس کی بیوی کو حمل تھا۔ بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ اس سے اپنا چراغ جلائے۔ بچہ تاریکی میں رویا کرتا تھا۔ جب یہ خبر حضرت بایزید بسطامی کو ہوئی تو ہر رات دکان سے تیل لا کر اس یہودی عورت کو دیتے۔ جب وہ یہودی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ یہودی شرمندہ ہوا، حضرت بایزید کی خدمت میں پہنچا اور پوچھا کہ آپ نے اتنا لطف و کرم کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ہمسائیگی کے سبب سے، کیونکہ ہمسایہ کا بہت بڑا حق ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اسی کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حکایت بیان کی کہ حضرت خواجہ بایزید کا ایک دوسرا یہودی بھی ہمسایہ تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر مسلمانی وہی ہے جس پر بایزید عمل کرتے ہیں تو میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، اور مسلمانی وہ ہے جو تم کرتے ہو تو اس سے شرم آتی ہے۔ اگر ذہن صاف ہو تو پھر افضل الفوائد میں جس سلسلے میں یہ روایت بیان کی گئی ہے اس سے یہ شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ یہ فوائد الفوائد سے لی گئی ہے، خصوصاً جب تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ صاف طور پر موجود ہے۔ اسی طرح یہ اعتراض ہے کہ افضل الفوائد میں ایک مرتبہ مولانا کیتھلی میرے پاس آئے، کھانا موجود تھا، مبشر کو کہا کہ لاؤ، اس نے لانے میں دیر کر دی۔ میرے پاس ایک چھوٹی چھڑی تھی، اس کی پیٹھ پر ماری۔ مولانا کیتھلی نے اس طرح آہ کی کہ گویا انہی کی پیٹھ پر لگی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے آہ کیوں بھری؟ فوراً پیٹھ سے کرتا اتار کر مجھے دکھایا۔ جب میں نے نگاہ کی تو اس چھڑی کا اثر آپ کی پیٹھ پر بھی موجود تھا۔ یہ واقعہ سیر الاولیاء وغیرہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ شروع کے خواجگان چشت کے ساتھ افضل الفوائد پر یہ بھی اعتراض ہے کہ ان جعلی ملفوظات کی تاریخیں بھی اکثر غلط ہیں۔ اس کا جواب یہ قابل قبول ہو سکتا ہے کہ طبقات ناصری بہت اہتمام کے ساتھ لکھی گئی ہے، پھر بھی اس میں بہت سے سنین صحیح نہیں ہیں، تو کیا پھر طبقات ناصری جعلی قرار دے دی جائے؟ تاریخ فرشتہ میں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غزنین سے لاہور اور دہلی ہوتے ہوئے اس وقت اجمیر آئے جبکہ سید حسین مشہدی المشہور جنگ سوار
اجمیر کے داروغہ تھے، اور تاریخ 10 محرم 561 بتائی ہے، جو یقیناً غلط ہے۔ یہی روایت سیر العارفین میں ہے۔ کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی شہاب الدین غوری کے ہندوستان کے حملے کے موقع پر اجمیر میں نہ تھے؟ سیر العارفین میں ہے کہ لاہور میں حضرت شیخ سعد الدین حمویہ کے پیر شیخ زنجانی صاحب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بے حد دوستی اور محبت ہو گئی تھی، مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ شیخ حسین زنجانی شیخ علی ہجویری کے پیر بھائی تھے، جو شیخ علی ہجویری کے لاہور آنے سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ اسی طرح سیر العارفین میں ہے کہ جس سال حضرت خواجہ معین الدین چشتی لاہور پہنچے، اسی سال حضرت علی ہجویری کا انتقال ہوا۔ یہ روایت بھی صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت علی ہجویری کی وفات 465 سے 500 ہجری کے آغاز تک بتائی جاتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت خواجہ کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت علی ہجویری کا وصال ہو چکا تھا۔ سیر العارفین اور تاریخ فرشتہ میں سنین اور واقعات کی ان غلطیوں کی وجہ سے کیا یہ دونوں کتابیں جعلی اور فرضی سمجھی جانے کی مستحق ہیں؟